السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ ندیم خان پروگرام مہمان خاص کے ساتھ. جیسے کہ ہمارے بیشتر پروگرام میں اسپیشل گیسٹ جو ہوتے ہیں ہم ان کو مدعو کرتے ہیں اور خاص ایشوز پر بات کی جاتی ہے. آج کے جو ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں چودھری اظہر حسین صاحب ہیں، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، سماجی کارکن بھی ہیں، کاروباری شخصیت بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک این جی او ہے جو اس میں لوگوں کے لیے فلاحی کام کرتے ہیں. آج ہم ان سے بات کریں گے. بجٹ 2021 اور 22 جو ہے وہ وفاقی بجٹ بھی پیش کر دیا گیا اور صوبائی بجٹ بھی پیش کر دیا گیا، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بجٹ کے حوالے سے ہے. اظہر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. آج کیا کہیں گے آپ، جو وفاقی بجٹ اور صوبائی بجٹ پنجاب کا بھی پیش کر دیا گیا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا کہ آج بجٹ کے حوالے سے ہم بات کریں گے، جب کہ بجٹ اناؤنس ہو چکا ہے. اور اس سے پہلے آپ بجٹ کے لیے بھی یہ بات ہوئی تھی کہ ہمارے تاجر برادری کو اور پوری عوام کو اس کا بڑا ریلیف ملے گا. لیکن بجٹ کے حوالے سے دیکھا جائے تو اوورآل بجٹ کسی حد تک تو بہت بہتر ہے، لیکن اس میں ہمارے جتنے بھی غریب لوگ ہیں ان کو نظر انداز کر دیا گیا ہے. ان کی فلاح کے لیے کوئی کام نہیں ہے. مہنگائی اپنی عروج پہ ہے، مہنگائی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. دوسرا رہ گیا گاڑیاں سستی کر دی، یہ جب کہ ہماری غریب عوام گاڑیاں کہاں خریدے گی. ہم مہنگائی اتنی پہنچ گئی ہے کہ ان کا ایک سیلری پرسن کا اور دوسرے جو چھوٹے تاجران ہیں ان کا خرچہ پورا نہیں ہوتا. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ تاجر برادری کے جتنے بھی چھوٹے تاجران ہیں ان کے لیے کوئی ایسا لائحہ عمل تیار کریں تاکہ وہ اپنے کاروبار کو سٹینڈ دے سکے. حالانکہ انہوں نے یہ کہا ہے گورنمنٹ نے کہ ہم 5 لاکھ روپے غریب آدمی کو دیں گے، لیکن اس کا کوئی امپلیمنٹیشن کب ہوگی؟ جب امپلیمنٹیشن ہوگی اس وقت تک اس بیچارے کا دم اور کمر ٹوٹ چکی ہوگی. تو بہتر یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس پہ عمل درآمد کیا جائے تاکہ غریب عوام اس سے مکمل فائدہ اٹھا سکے. دوسرا رہا بجٹ کی گاڑیوں کا بھی حساب. میں نے بتایا کہ گاڑی تو غریب آدمی تو بیچارہ نہیں خریدے گا، وہ اپنا پیٹ پورا کرے گا. تیسرا یہ ہے کہ مہنگائی جو اتنی بڑی ہو چکی ہے، بڑھ چکی ہے، اس کے لیے میں حکومت کو مشورہ دوں گا کہ وہ اپنے اداروں سے اپنے کسی ایسے ڈپارٹمنٹ اور لوگ جو کام کر رہے ہوتے ہیں اداروں میں ان کی ڈیوٹیاں لگائیں ادھر چیکنگ پہ، کہ پرائز کنٹرول چیکنگ پہ. اس کی بجائے ہمیں چاہیے کہ ہمارے ملک میں جتنی این جی اوز ہیں ان کے جتنے بھی نمائندے ہیں، یونین وائز کونسل وائز جتنے بھی ہیں، ان سب کو ڈیوٹیاں لگائی جائیں تاکہ ایک تو ہمارا ملک کا خسارہ کم ہوگا. ہمارے جتنے لوگ اداروں سے نکل کے جو لوگ سیلری پرسن ہیں وہ جا کے یہ کام کریں، وہ آدھا کام کرنے کے بجائے گھروں میں جا کے سو جاتے ہیں کہ یار ہمیں تو سیلری مل ہی جانی ہے ہر مہینے. تو اس سے بہتر یہ کہ میرا حکومت کو یہ رائے ہے، گورنمنٹ کو، کہ وہ این جی اوز جتنی بھی رجسٹرڈ این جی اوز ہیں ان کے نمائندوں کو کال کریں اور ان کو بلا کے ان کی ڈیوٹیاں لگائیں تاکہ وہ لوگ والنٹری طور پہ پرائس کنٹرول کریں، چیک کریں اور اس کی رپورٹ حکومت کو پیش کریں. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ اقدام کرتے ہیں این جی اوز کے تھرو تو ہماری قیمتیں بہت کم ہو جائیں گی اور حکومت بھی اس وبا سے جان چھڑا لے گی. جی بالکل، اظہر صاحب کا بڑا اچھا مشورہ ہے. ان کا کہنا یہ ہے بجٹ کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس میں چھوٹے طبقے کو ریلیف نہیں دیا گیا. چھوٹے طبقے کا اصل مقصد گاڑیاں لینا نہیں ہے. گاڑیاں اپنے سستی کر دی ہیں، اس کے اوپر ٹیکسز کم کر دیے ہیں، لیکن جو غریب آدمی ہے اس کا مسئلہ روٹی مکان ہے اور کھانا پینا ہے. اگر روزمرہ کی جو اشیاء ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، اس میں کمی نہیں ہوگی، تو غریب آدمی کو گاڑیوں کی قیمت کم ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اب سر آ جاتے ہیں آگے. حکومت نے جو بجلی کے اوپر بھی ٹیکسز لگانے جا رہی ہے، 7.5% جو ہے وہ بجلی کے اوپر ٹیکسز ہے. اس کے علاوہ جو ہے باقی 1000 ارب کے جو ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ہمارے اوپر تو پہلے ہی اتنے ٹیکسز لگ چکے ہیں کہ یقین کریں کہ لوگ بجلی کا بل افورڈ نہیں کر سکتے. یہ اب گورنمنٹ جو مزید ٹیکس لگا رہی ہے اس سے تو عوام کی اور کمر ٹوٹ جائے گی. غریب آدمی تو بیچارہ بل دینے پہ رہ جائے گا، گھر کا کھانا پینا اپنا کہاں سے کرے گا وہ. تو میری گورنمنٹ سے رائے ہے کہ اس پہ جو ٹیکسز نہیں لگائے جا رہے ہیں بجلی کے اوپر، اس پہ تھوڑی سی نظر ثانی کریں اور اس کو کم کریں. جب تک آپ قیمتیں کم نہیں ہوں گی آپ کا معاشی طور پہ ہمارا ہر شخص، ہر گھر تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. کیونکہ آپ نے جب ریٹ بڑھا دیے، ٹیکسز بڑھا دیے، تو غریب آدمی کہاں جائے گا؟ اس کے گھر میں ایک مہمان آ جاتا ہے تو 1000 کا نوٹ نکل جاتا ہے.
جبکہ وہی چیزیں ہمیں 100-200 روپے میں ملتی تھی. اب 1000 روپے میں ایک مہمان ہی بھگتایا جاتا. تو میری حکومت سے گزارش ہے کہ وہ ان چیزوں پہ کنٹرول کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ حکومت نے ہمارے لیے کچھ کیا ہے. جس حکومت کو عوام نے ووٹ دیا ہے اس ووٹ کو کیا قدر کی پائی ڈالی گئی ہے اسی لیے. آپ نے اپنی این جی او کے تحت بھی اپنی جیب سے اپنی ساتھ سے بڑے لوگوں کی ہیلپ کی ہے, بڑے لوگوں کی آپ نے مدد کی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس بجٹ کے اندر حکومت کا جو پہلا ہدف ہے وہ مہنگائی کنٹرول نہیں ہونا چاہیے تھا, مہنگائی پہ ریلیف کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی؟ اس حوالے سے کیا کہیں؟ بالکل صحیح کہا آپ نے کہ حکومت کا سب سے زیادہ جو ٹارگٹ ہونا چاہیے تھا وہ مہنگائی پہ ٹارگٹ ہونا چاہیے تھا. اور مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کو ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ جس سے عام آدمی کو گھر بیٹھے ہوئے اس کا ریلیف ملے, اس کا پھل ملے, پتہ چلے کہ حکومت نے جو کام کیے ہیں بڑے خوبصورت کیے ہیں اور مہنگائی پہ کنٹرول کیا ہے. ایک آدمی, غریب آدمی جو بیچارہ صبح کی روٹی کھاتا ہے تو دوپہر کی فکر تو شام کی فکر, اسی سلسلے میں وہ الجھا رہتا ہے. لیکن حکومت کو چاہیے کہ مہنگائی پہ کنٹرول کرے, جیسے میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ این جی اوز کو انوالو کریں تاکہ حکومت اور کاموں میں بھی این جی اوز کو انوالو کرتی تھی, اس میں بھی انوالو کرے تاکہ مہنگائی پہ کنٹرول کیا جا سکے. خان صاحب نے بڑے اچھے انسینٹیو لیے ہیں اور بڑا اچھا کام کر کے دکھایا ہے, لیکن ساری جو چیزیں ہیں نا ان میں سے ایک مین چیز جو ہے جس کی طرف ہم توجہ دلانا چاہتے ہیں وہ مہنگائی ہے. کیونکہ اگر غریب عوام خوش نہیں ہے, اگر غریب عوام کی پہنچ سے روٹی دور ہو جانی ہے, کھانے پینے کی اشیاء جو ہے وہ اس کی پہنچ سے دور ہو جانی ہے, تو آپ کو بڑے پروجیکٹس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں صبح ایک نکلتا ہوں جب گھر سے تو میں دیکھتا ہوں سڑک کے پار ایک بوڑھی عورت اور بوڑھا آدمی کھڑا ہے اور بیچارہ مانگ رہے ہوتے ہیں بیچارے. اور حکومت کے مجھے لگتا ہے کہ جس روڈ پہ وہ کھڑے ہیں وہاں سے کروڑوں لوگ, لاکھوں لوگ روزانہ گزرتے ہیں اور وہ بیچارے وہیں پہ کھڑے ہیں اور تپتی دھوپ میں. اگر ہو سکے گا تو انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ دکھاؤں ان کو اور ان سے جا کے پوچھیں گے کہ یہ آپ اتنی دھوپ میں کیوں کھڑے ہیں, آپ کی کیا مجبوری ہے. حکومت کو چاہیے کہ اس ایسے لوگوں پہ نظر رکھیں, اپنے نمائندوں کو کہیں کہ جو لوگ اس طرح کے بوڑھے لوگ, اور یقین ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ یار یہ بوڑھی عورت اور یہ بوڑھا آدمی صبح سے لے کے شام تک کھڑے ہیں, جبکہ 5 منٹ میں ایک بندہ دھوپ میں صحت مند انسان نہیں کھڑا ہو سکتا مانگنے کے لیے. وہ بیچارے اپنی روٹی پتہ نہیں کیا مجبوری. تو حکومت کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو بھی ریلیف دیں اور ان کے لیے اچھا سا کوئی کام کریں اور ان کو مدد کریں. جی بہت شکریہ چودھری اظہر حسین صاحب, جن کی بڑی کاوشیں ہیں, ایک بزنس مین بھی ہیں, سماجی کارکن بھی ہے, لوگوں کی خدمت بھی کرتے ہیں, ایک این جی اوز بھی چلا رہے ہیں. اور ان کا کہنا بالکل ٹھیک ہے کہ حکومت کا پہلا ہدف اس بجٹ کے اندر مہنگائی کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر حکومت کے پاس ایسے بندوں کی کمی ہے, حکومت جو رجسٹرڈ این جی او ہیں جو کام کر رہی ہیں ان کے نمائندوں کو بلائے, ان کے ساتھ ایک بیٹھک کرے, میٹنگ کرے, ان کی ڈیوٹیاں لگائے, وہ اپنے علاقے وائز یو سی وائز ان پرائز کنٹرول کو دیکھے, پرائز کنٹرول کرے اور اس کی رپورٹ باقاعدہ حکومت کو پیش کرے. اس کے ساتھ ساتھ اظہر صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو اس تپتی گرمی اور دھوپ میں بہت ہی بزرگ اور جو اپنی عزت نفس پر کو داؤ پہ لگا کر بیچارے مانگتے ہیں, تو وہ آج کل اس گرمی اور تپش والی دھوپ میں تو عام بندہ نہیں پھر سکتا, گھوم سکتا. تو ان مجبور حالات میں اگر کوئی ضعیف لوگ جو ہیں وہ اس ہماری مہنگائی کی وجہ سے بھیک مانگنے پر مجبور ہے, تو اس کے بارے میں بھی حکومت کو سوچنا چاہیے. ہمارے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.